بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ خداوند عالم 39ویں سورہ زمر کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یعنی وہ جو سچائی کو لے کے آیا، وہ جو صداقت کو لے کے آیا، وصدق بہ، اور وہ کہ جس نے اس کی گواہی دی، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یہی صاحبان تقوی ہیں۔ قرآن نے انسان کو تقوی کی دعوت دی ہے، قرآن نے خوف الہی کی دعوت دی ہے، قرآن نے پرہیزگاری کی دعوت دی ہے، قرآن نے انسان کو ڈرنے کی دعوت دی ہے، ڈرانے سے بچایا ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقدس ہے، یہی اسلام کا میسج ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے جو تمام قوموں کو سمجھنا چاہیے، تمام ملتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ صدیوں سے یہی پیغام کربلا کے نام پر نشر ہو رہا ہے، لہٰذا انسانوں کے دل کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ ساری کائنات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں بھی کربلا نظر آ رہی ہے، وہاں بھی کربلا نظر آ رہی ہے، وہاں بھی کربلا نظر آ رہی ہے، وہاں بھی کربلا نظر آ رہی ہے۔ نہ کسی مذہب کی بات ہے، نہ کسی فرقے کی بات ہے، نہ کسی گروہ کی بات ہے، نہ کسی طبقے کی بات ہے، نہ کسی گاؤں کی بات ہے، نہ کسی شہر کی بات ہے، نہ کسی بڑے کی بات ہے، نہ کسی چھوٹے کی بات ہے، نہ کالے کی بات ہے، نہ گورے کی بات ہے، نہ اونچے کی بات ہے، نہ نیچے کی بات ہے، نہ امیر کی بات ہے، نہ غریب کی بات ہے۔ جسے دیکھیے وہ کہہ رہا ہے ہم تو کربلا کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کربلا کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام بشریت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام آدمیت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام امن کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام سکون کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام اطمینان کا پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام دہشت کا پیغام نہیں ہے، کربلا کا پیغام وحشت کا پیغام نہیں ہے، کربلا کا پیغام ڈرانے کا پیغام نہیں ہے، امن میں آ جانے کا پیغام ہے، سکون سے بیٹھنے کا پیغام ہے۔ اسی لیے کربلا کے نام پر دنیا سمٹتی چلی آتی ہے۔ ایک طرف زمانہ کہہ رہا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ خلاف اسلام ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تم روتے کیوں ہو؟ ہاں، جن کا کام رلانا ہے ان کی سمجھ میں رونا کہاں سے آئے گا؟ جن کا کام رولانا ہے، جن کا کام ستانا ہے، جن کا نام لہو میں نہلانا ہے، جن کا نام خون میں ڈبونا ہے، جو دہشت کو اسلام سمجھ رہے ہیں، یہ وہی نہروان والے ہیں۔ اب ہم کس کس کو سمجھائیں؟ ہم مسجد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم امام باڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم محدود بات نہیں کر رہے ہیں،
ہم سنیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم شیعوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بریلویوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ساری کائنات کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں آسٹریلیا بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں کینیڈا بھی ہے۔ یہ جو ساری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ علی کی دشمنی کی آگ ہے۔ یہ جو انسانوں کا جینا حرام ہے، یہ جو انسان کی زندگی حرام ہے، یہ جو اسلام کا کھیل بگاڑا ہے، یہ علی کی دشمنی نے بگاڑا ہے۔ شکلیں بدل گئیں، صورتیں بدل گئیں، چہرے بدل گئے، لہجے بدل گئے، انداز بدل گئے، لباس بدل گئے، ڈیزائن بدل گیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ گلے گلے اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم ہیں بڑے مسلمان، ہم ہیں کھرے مسلمان، ہم ہیں اصلی مسلمان۔ جتنے زیادہ قتل کریں وہ کھرے مسلمان ہیں، جتنے زیادہ آگ لگائیں وہ بڑے مسلمان ہیں، جس نے ملکوں کو برباد کریں وہ بڑے مسلمان ہیں، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو وہ بڑے مسلمان ہیں۔ ایسے ہی کو قرآن نے پہلے ہی دن ٹوکا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 برس پہلے کی بات ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آیت آپ نے بہت سنی ہوگی اور آپ کو یاد ہوگی، مگر اس آیت میں ایک طبقے کا خلاصہ ہے، ایک فکر کا جست ہے۔ سب سے بڑا پیغمبر رسول اعظم، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو کائنات میں سب سے بڑا ہے وہ ہمارا پیغمبر حضرت احمد مجتبیٰ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، وہ میرا رسول ہے۔ اس سے دنیا کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، عام انسان بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر اسی رسول کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے لوگوں سے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، نبی کی منزل تو بہت بلند ہے۔ کوئی عالم آ جائیں، کوئی مجتہد آ جائیں، کوئی عالم آ جائیں، کوئی بڑا پڑھا لکھا، کوئی محترم ہستی آ جائے، کوئی بمبئی کی معزز شخصیت آ جائے، کوئی دنیا کا بڑا آدمی آ جائے، اور میں اس سے بلند آواز میں بات کروں، بلند لہجے میں بات کروں، یا کوئی نامناسب انداز سے بات کرے، کوئی نوجوان، کوئی شخص، ہو سکتا ہے کوئی بڑا ٹوک دے، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تمیز نہیں ہے تو بات کیوں کر رہے ہو؟ چجائے کہ پیغمبر، تو جب پیغمبر سے کوئی بے ادبی کرے گا تو رسول سے بڑا ہے وہی ٹوکے گا، جس نے تاج نبوت پہنا کے بھیجا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ذرا تمیز سے رہو، ذرا اپنے آپے میں رہو، اپنے ہوش میں رہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کا آواز بلند نہ کرو۔ جنہیں محمد سے بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا وہ محمد کی نیابت کیا کریں گے؟ جنہیں رسول سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، وہ اسلام کیا بتائیں گے، وہ شریعت کیا بتائیں گے، وہ دین کیا بتائیں گے، وہ نماز کیا بتائیں گے،
وہ روزہ کیا بتائیں گے، وہ حج کیا بتائیں گے، وہ اطاعت والدین کیا بتائیں گے، وہ بیواؤں کی اعانت کیا بتائیں گے، وہ یتیموں کی خدمت کیا بتائیں گے، جنہیں میرے نبی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، وہ آدمیت کیا بتائیں گے، شرافت کیا بتائیں گے، انسانیت کیا بتائیں گے، مروت کیا بتائیں گے، خلق کیا بتائیں گے، جنہیں نبی سے بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، جنہیں رسول سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، اور جنہیں قرآن روک رہا ہو، جنہیں اللہ ٹوک رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ ان کی آواز کا آواز بلند نہ کرنا۔ ارے یہاں تو برابری کا بھی معاملہ نہیں ہے، آواز پہ آواز تو وہی بلند کرے گا جو اپنے کو سپیریئر سمجھے گا۔ محمد ہمارے ایسے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی، نہیں یہ تو اپنے کو محمد سے بھی سپیریئر سمجھ رہے ہیں، بڑا سمجھ رہے ہیں، جبھی تو کہہ رہے ہیں آواز اتنی بلند ہے کہ قرآن ٹوک رہا ہے کہ خبردار محمد کی آواز کے اوپر آواز بلند نہ کرنا۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو تم اسلام کیا سمجھاؤ گے؟ تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے، تمہارا نبی سے تعلق کیا ہے، تمہارا نبی سے کانٹیکٹ کیا ہے، تمہارا نبی سے واسطہ کیا ہے؟ نبی کے بارے میں اس سے پوچھو کہ چادر آ جائے تو سمجھ میں نہ آئے محمد سو رہے ہیں۔ آپ نے مرادہ فرمایا یہ قرآن کی گفتگو ہے، قرآن ٹوک رہا ہے، قرآن روک رہا ہے، قرآن منع کر رہا ہے، خبردار۔ ارے حبیب کی آواز پہ آواز بلند نہ ہو، تمہارا ایسا نہیں ہے، تمہاری حقیقت کو تو سب پہچانتے ہیں۔ نبی کے لیے پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو کہ چادر آ گئی بیچ میں، تب سارے کے سارے مشرکین مکہ اور کفار قریش جھانک جھانک کے دیکھتے رہے پوری رات، پوری رات دیکھتے رہے خدا کی قسم، اور یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ کا بیٹا سو رہا ہے۔ میں رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسالت ہی کا تو جھگڑا تھا، بھئی وہ رسول کب مانتے تھے؟ جو شب ہجرت تلواریں لے کے آئے تھے اور جمع ہوئے تھے کفار قریش مشرکین مکہ قتل رسول کے واسطے، تو رسول مانتے ہوتے تو تلواریں کیوں لے کے آتے؟ میں روانی میں کہہ جاؤں کہ رسول اللہ اپنے حساب سے، لیکن نہیں، وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا سو رہا ہے، سو رہا تھا ابو طالب کا بیٹا۔ باپ تو الگ الگ ضرور ہیں مگر بیٹے اتنے ملتے جلتے ہیں، تو سو رہے تھے بستر پالی، اور مشرکین اور کفار یہ سمجھ رہے تھے ہمیں کسی رسالے میں، کسی پمفلٹ میں، کسی کتاب میں آج تک یہ نہ ملا، نہ ہم نے سنا نہ دیکھا کہ کسی نے لکھا ہو کہ شب کے ایک حصے میں 3 بجے، 3:30 بجے، 3:45 بجے ایسا کچھ ٹائم لکھا ہوتا کہ کچھ کفار قریش کونے میں گئے تھے، ان میں آپس میں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ہمیں تو کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ ہیں یا کوئی اور ہے۔ پوری ہسٹری خالی ہے، یہ بات ہوئی نہیں ہے تو میں بیان میں پیدا کر رہا ہوں، تو 2-4 آدمیوں نے کوئی شک ظاہر کیا ہو، کانفیڈنس تھا، یقین تھا کہ محمد سو رہے ہیں، شک نہیں تھا، حالانکہ سو رہے تھے علی، مگر کفار قریش کو اور مشرکین مکہ کو 100% یقین تھا کہ محمد سو رہے ہیں، علی نہیں سو رہے ہیں۔ مشرکین نے زندگی میں کوئی اچھا کام تو کیا نہیں، ان سے اچھائی کی کیا امید ہے جو قتل رسول کے لیے آ جائیں؟ ان سے ذرہ برابر 1% ان سے کوئی اچھائی کی امید ہے؟
جو رسول کے قتل کے لیے آ جائیں، مگر جب شب ہجرت کا واقعہ پڑھا تو ایک بات سمجھ میں آئی، تھے تو بہت برے، مشرکین مکہ بہت برے تھے، زندگی میں ان لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، مگر پوری زندگی میں ایک کام عقل مندی کا کیا۔ مشرکین مکہ نے پوری زندگی میں ایک کام سمجھداری کا کیا، اور وہ یہ کہ جو علی کو محمد سمجھے۔ شام ہجرت، شام ہجرت مرتضیٰ کو مصطفیٰ کہنے لگے، شام ہجرت مرتضیٰ کو مصطفیٰ کہنے لگے۔ بھائی مشرکوں سے عمر بھر میں ایک دانائی ہوئی، مشرکوں سے عمر بھر میں ایک دانائی ہوئی۔ اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، یہ سارے کفار قریش کا اجماع آیا تھا، سمجھے آپ؟ بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی پہلے، ایسے ہی نہیں۔ ہمیں تاریخ میں دو اجماع نظر آئے، اور ظاہر ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، خالی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں ہمیں حضور سرور کائنات کے سلسلے میں ہمیں دو اجماع ملے، یہ مورخین لکھ رہے ہیں۔ ایک اجماع مکے میں ہوا شب ہجرت، جس میں سب جمع ہو گئے، سارے قبائل جمع ہو گئے، سارے قبیلے اس بات کے اوپر جمع ہو گئے کہ شب ہجرت، یہاں تک کہ خاندان والوں میں سے ابو لہب کو لوگوں نے شریک کر لیا تھا، سمجھے آپ؟ بات اتباع کی ہے، خاندان کی بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا ہے کہ ان سے جلنے والا ہے۔ تو سارے قبائل ایک اس لیے ہو گئے تھے کہ اس قتل کے بعد آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، آپس میں تلوار نہ چل جائے، آپس میں جھگڑا نہ ہو جائے، کیونکہ عربوں کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا لڑنا جھگڑنا۔ ایک اجماع تو یہ ہوا، سب یونائٹ ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ حضور کو قتل کر دیا جائے ان کے بستر پر۔ تو کبھی کبھی میں عرض کرتا ہوں کہ یونٹی تو بہت اچھی چیز ہے، اتحاد تو دی بیسٹ ہے۔ جو لوگ اتحاد کو، یونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں ان سے الگ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں کہ یونٹی تو بہترین چیز ہے، اتحاد تو لاجواب چیز ہے، مگر ایشو بھی دیکھا جائے گا۔ مسجد کی دکانیں بچانے پر یونٹی ہو گئی ہے یا بیچنے پر یونٹی ہو گئی ہے؟ لوگ خوش ہیں، سب ایک ہو گئے ہیں، سب ایک ہو گئے ہیں، سب ایک ہو گئے ہیں، سب یونائٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ہاں تو مسجد کی دکانیں بیچنے پر سب ایک ہو گئے ہیں، آپ بگڑ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے برے ہیں۔ تو یونٹی تو بہت عمدہ ہے، مگر ایشو ضرور دیکھا جائے گا۔ مال کھانے پر یونٹی ہو رہی ہے یا بچانے پر یونٹی ہو رہی ہے؟ وقت بیچنے پر یونٹی ہو رہی ہے یا وقت بچانے پر یونٹی ہو رہی ہے؟ شر پر یونٹی ہو رہی ہے کہ خیر پر یونٹی ہو رہی ہے؟ تو اجماع کا ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ فائدہ نہیں، ایشو دیکھا جائے گا۔ تو وہاں ایشو یہ تھا کہ حضور سرور کائنات کو ان کے بستر کے اوپر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ یہ اجماع مکے میں ہوا،
کفار قریش اور یہ کافروں نے اور مشرکین نے سب نے اجماع کیا. اس ادھر کی تو ادھر رکھیے، ادھر کی تو سنیے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. دوسرا اجماع ہوا مدینے میں. یہ اجماع ہوا جنگ خندق کے موقع پر. چنانچہ جو سورہ ہے اس کا نام ہی ہے سورہ احزاب. 33واں سورہ. حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، پارٹی کو. تو احزاب اسی کی جمع ہے. خندق کی بدر و احد کی لڑائیاں تو ہو چکی تھیں، علی کے ہاتھ کی مار دیکھ بھی چکے تھے. تو اب یونٹی ہوئی، اتحاد ہوا، اجماع ہوا، سارے قبائل ایک ہو گئے. قبیلوں کا سسٹم تھا عرب میں، یہ وہ سب دشمنان اسلام، یہاں تک کہ یہودیوں کو بھی ملا لیا. دوسرا اتحاد یہ ہوا اور دوسرا اجماع یہ ہوا، سارے قبائل ایک ہو گئے. سب اس بات پر جمع ہو گئے کہ سرکار دو عالم کو قتل کر دیا جائے. ایشو وہاں بھی یہی تھا کہ حضور قتل ہو جائیں، خدا نہ کردہ. یہ ذہن میں رکھیے گا عزیزان محترم. ایشو مکے میں بھی یہی تھا کہ سرکار دو عالم قتل ہو جائیں. ایشو مدینے میں بھی یہی تھا کہ سرکار دو عالم زندہ نہ رہیں، جس کے لیے سارے قبائل نے ڈھونڈ بھال کے عمرو کو تلاش کیا، جس کو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. یہ بڑا پہلوان اسی لیے آیا تھا کہ حضور کو قتل کر دے. مگر وہاں بھی حسرتوں کو علی نے نکلنے نہ دیا. مکے میں یہاں بھی ارمان خاک میں ملا دیے علی نے عمرو کو قتل کر کے. پتا چلا علی کا ہاتھ اسی پہ اٹھتا ہے جو دشمن محمد ہو. یہ دو اجماع ہوئے. ایک اجماع شب ہجرت ہوا مکے میں رسول اللہ کے خلاف. دوسرا اجماع ہوا مدینے میں جنگ خندق کے موقع پر، اسے جنگ احزاب کہتے ہیں. چونکہ خندق کھودی گئی تھی لہذا اسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن میں جو سورہ ہے وہ سورہ احزاب ہے، 33واں سورہ. تو دو اجماع ہوئے تاریخ اسلام میں. ایک اجماع مکے میں ہوا شب ہجرت، دوسرا اجماع مدینے میں ہوا یوم خندق. دو اجماع ہوئے. ہم ڈر گئے. ہم نے دیکھا اجماع راس نہیں آتا اسلام کو. اسلام کو اجماع راس نہیں آتا. جہاں 4 آدمی جمع ہوئے کوئی نہ کوئی گل کھلتا ضرور ہے. اور رونا آپ نے یہاں تو یہ ہوا اور رات بھر سب یہی سمجھتے رہے کہ حضور آرام کر رہے ہیں، عبداللہ کا بیٹا سو رہا ہے. اب یہیں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، علی اور رسول کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے، محمدیت کو بھی سمجھ لیجئے. میں نے کل شب کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ ہمارے مجالس کا عنوان ہے علی اور رسول. تو میں پڑھتا جاؤں گا، آپ جوڑتے جائیے گا کہ کہاں کہاں علی اور رسول کا معاملہ آیا. علی نے کیا کیا رسول کے ساتھ، اور دنیا نے کیا کیا رسول کے ساتھ، اور زمانے نے کیا کہا علی کے لیے اور رسول نے کیا کہا علی کے لیے. تو عنوان یہ ہے کہ علی اور رسول. اب آئیے شب ہجرت اس کی لائٹ میں دیکھیں علی اور رسول. تو رات بھر سارے ہسٹورین یہی لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ برہنہ شمشیریں لیے کھڑے رہے اور یہی سمجھتے رہے
کہ محمد آرام کر رہے ہیں۔ میں ذرا سا لفظ کو بدلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا ہے، کبھی صحیح ترجمانی کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی مشرکین مکہ کہہ رہا ہے، کوئی کفار قریش کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے۔ مکے کے مشرک جمع ہوئے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، اور قریش کے کافر جمع ہو گئے، سب ایک ہو گئے قتل رسول کے لیے۔ تو آپ سیدھا سیدھا لفظ کیوں نہیں کہتے؟ جو کسی کو یا کچھ لوگ اگر کسی کو مار ڈالنے کے لیے ننگی تلواریں لے کے جمع ہوں کہیں پر، ڈنکے کی چوٹ پر، اعلان کے طور پر، تو انہیں قاتل کیوں نہ کہیے؟ کیا کہنے بھائی، واہ واہ، کوئی الزام تو دیا نہیں جا رہا ہے، کوئی غلط لفظ بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ ایسا ہے بچوں کی اور نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہیں کفار قریش آئے، کفار قریش آئے، کفار مکہ آئے، مشرکین مکہ آئے۔ سیدھی سیدھی بات آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ محمد کو قتل کرنے کے لیے سب جمع ہوئے تھے، یہ قاتل تھے محمد کے؟ یہ شب ہجرت جتنے لوگ رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، یہ قاتل تھے ان کے، کہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر رات بھر یہی سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں، اور سو رہے تھے علی۔ اب سمجھیے علی کی محمدیت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، علی کی محمدیت کو جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھیے کہ علی کے اور محمد کے درمیان کیا رشتہ ہے، اور علی و محمد کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی محمد کو دوست کی نظر سے نہ دیکھے، چاہنے والے کی نظر سے نہ دیکھے، محمد کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو کوئی صوفی کی نظر سے نہ دیکھے، فقیر کی نظر سے نہ دیکھے، ولی کی نظر سے نہ دیکھے، سنی کی نظر سے نہ دیکھے، شیعہ کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو پہلا ماننے والے کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو چوتھا ماننے والے کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو فلسفی کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو عالم کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو شجاع کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو بہادر کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو بامروت کی نظر سے نہ دیکھے، علی کو سلسلہ ہدایت والے کی نظر سے نہ دیکھے، قاتل کی نظر سے دیکھے گا تب بھی محمد نظر آئیں گے۔ یہ ہے محمدیت۔ رات رات بھر یہی سمجھتے رہے، یہ تو محمد سو رہے ہیں۔ وہ تو صبح کو جب چادر ہٹی تو بجائے شمس رسالت کے قمر امامت نظر آیا۔ قمر امامت نظر آیا۔ کہیں گے تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ علی نے جھڑک کے کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ کوئی جواب ہی بننا پڑا۔ تو عزیزو، رسول سے بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ ہر ایک کو رسول سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے حبیب سے باتیں کرے۔ اس کا معاملہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لوگ آتے تھے، باتیں کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اس بات کا شوق بہت تھا کہ ہم کان میں باتیں کریں، ہم راز کی باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آیت اتری کہ اگر باتیں ہی کرنے کا شوق ہے تو کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اب سب اپنے گھر بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا رہا، عمل صرف علی نے کیا۔ صدقہ دیتے رہے، باتیں کرتے رہے، صدقہ دیتے رہے، گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ جب علی کے درہم ختم ہو گئے تو آیت بھی اوپر چلی گئی۔ پتہ چلا اسلام میں سمیٹنے والے بہت ہیں، بانٹنے والے خالی علی ہیں، لینے والے خالی ہیں۔ یہ کیا جانے، اللہ نے انتظام کیا۔ اس شب معراج سمجھ میں آیا، رسول سے بات کرنے کا ہر ایک کو سلیقہ نہیں ہوتا۔ اس عالم میں جو باتیں ہوئی تو لہجہ بھی سمجھ میں آیا، ہاتھ بھی سمجھ میں آیا، انگوٹھی بھی سمجھ میں آئی۔
اور جب معراج سے حضور پلٹ کے آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے اللہ نے کس لہجے میں باتیں کی؟ کہا علی کے لہجے میں باتیں کی۔ پتہ چلا اللہ کو علی کا لہجہ پسند ہے، اللہ کو علی کا طریقہ پسند ہے۔ تو اب یہ جو ساری دنیا میں دہشت گردی ہے یہ رزلٹ ہے علی کی دشمنی کا، علی کی عداوت کا۔ اور وہی جو 38 ہجری میں آئے تھے علی سے لڑنے کے لیے نہروان والے، جن کا عالم یہ تھا کہ منڈے ہوئے سر، بڑھی ہوئی داڑھیاں، کیا کہنے، لمبے کرتے، گلے میں قرآن، زبانوں پر قرآن، اور یہ آئے تھے علی کو اسلام سے نکالنے کے لیے۔ 2 لڑائیاں پہلے ہو چکی تھی، جمل و صفین، اور یہ خوارج کی ٹکڑی جو تھی وہ الگ ہوئی تھی صفین میں۔ تو انہوں نے کہا کہ سارا فساد جو ہے اسلام میں معاذ اللہ وہ علی کی وجہ سے ہے، لہذا سب سے بہتر یہ ہے کہ علی ہی کو اسلام سے نکال دو۔ تو یہ علی سے لڑنے کے لیے آئے، انہیں بہت سمجھایا گیا، بہت بتایا گیا، مگر کسی صورت سے نہیں مانے۔ گلوں میں قرآن لٹکے ہوئے ہیں، بات بات کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب جو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو علی نے پہلے سے تفصیل بیان کر دی کہ ان کے اتنے مارے جائیں گے، ہمارے اتنے شہید ہوں گے، یہ شکل ہوگی، پوری لڑائی کا نقشہ کھینچ دیا۔ اور اس کے بعد جب کسی صورت سے بھی یہ نہیں مانے تو جناب امیر نے حکم دیا کہ لڑو۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگ کہنے لگے یا علی ان سے کیسے لڑیں، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے مارتے کی بھی کہیے گا، بھاگتے بھی کہیے گا۔ علی کے لشکر والے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا علی ہم ان سے کیسے لڑیں، یہ تو بات بات کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی چالاکیاں دیکھیے، دور کا قرآن سجھائی دے رہا ہے، قریب کے علی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ خدا نہیں ملتا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، مولا کائنات حکم دے رہے ہیں لڑو۔ تو کہہ رہے ہیں ان سے کیسے لڑیں، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ علی نے کہا میں حکم دے رہا ہوں، انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن۔ برابری کے دعوے تو ہیں زمانے کو، کیا کہنے بھائی، کسی میں یہ کہنے کا دم بھی ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ ہے علی و رسول۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب جو علی سے چھٹکے رہتے ہیں اور جو علی کا نام لینا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے دور پار آپ ادھر ہی رہیے، علی کے ساتھ تو قرآن ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کیا بلاغت ہے۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ آپ بھڑکے ہوئے ہیں علی سے تو بھڑکے ہی رہیے، آپ سے زیادہ نعرے جہنم بھڑک رہی ہے، آپ سے زیادہ نعرے جہنم بھڑک رہی ہے، اس لحاظ سے کہ آپ علی سے بھڑکے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بھڑکی ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ. یہ حدیث رسول ہے. اب یہ دیکھیے علی اور رسول. کیا کہنے یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ علی تم جنت اور نار کے بانٹنے والے ہو، تم جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہو. یہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں یہاں بٹنے پر اعتراض نہ کیجئے، حصہ وہاں بھی بٹے گا. یا علی انت قسیم النار والجنہ، رسول و علی، یہ علی تم جنت و نار کے بانٹنے والے ہو، تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہو. مجلسی پہ کوئی ٹیکہ نہیں ہے کہ جو بھی مجلس سے نکلتا ہے حصہ لے کے نکلتا ہے. کچھ نہ کچھ بٹتا ضرور ہے، وہ حصہ کہا جاتا ہے، مگر ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ بٹتا ضرور ہے. تو اللہ نے کہا ہم بھی بانٹیں گے. اب اتنا بڑا مجمع، بھیا اتنے بڑے مجمع کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے لوگ جب ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکتے تو ہمارے اور آپ کے ایسے غریب غربا، غریب شیعہ میدان قیامت میں حصہ بانٹنے کی کہاں سوچ سکتے ہیں. مغل مسجدی میں بانٹ لے تو بڑی بات. تو اللہ نے کہا ہم بھی بانٹیں گے. تو جب اللہ نے کہا ہم بھی بانٹیں گے تو رسول نے کہا ہم بھی بانٹیں گے. ایک حدیث تو فرمائی تھی، دوسری بھی ارشاد فرمائی. اور وہ حصہ بانٹنے والی رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے. یہ محبت کا حصہ ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے وہ جنت کا پاسپورٹ لیے ہوئے جا رہا ہے. ہاتھ میں جنت کا پاسپورٹ ہے اور زبان پہ علی علی ہے، اور وہاں تو وہی بٹ رہا ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و نار کے بانٹنے والے ہو. اب اللہ فرشتوں کی ٹیم لگائے گا کہ کسے جنت دی جائے، کسے جہنم دیا جائے. تو اس طریقے سے بٹے گا معاملہ، کیونکہ ہر بات پر اعتراض ہے. حصہ بٹنے پر بھی اعتراض ہے، سبیل کے پانی پر بھی اعتراض ہے، خمیری روٹی پر بھی اعتراض ہے. زمزم کا پانی گوارا ہے، زمزم کا پانی گوارا ہے. اسماعیل کے نام پر جو پانی ملے وہ گوارا ہے، حسین کے نام پر جو سبیل ملے وہ گوارا نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے وہ تو تبرک ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. لڑتے ہیں جو لے کے جاتا ہے قافلہ، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ بگڑتا ہے اس لیے کہ پانی کا ویٹ بہت ہوتا ہے. کہا نہیں واہ ہم تو یہ لے کے جائیں گے کنستروں میں اور اس طریقے سے. خیر اب تو وہ سیلولائٹ کے پلاسٹک کے ہیں، ورنہ پہلے وہ لوہے کے تھے. تو نہیں ہم تو لے کے جائیں گے. کیوں؟ کہ ہم گاؤں والوں کو کیا جواب دیں گے، شہر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ آب زمزم لا رہے ہیں، زمزم کا پانی لا رہے ہیں، ہم محلے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہیں لوگ کہیں گے خالی ہاتھ آئے، کیا لے کے آئے؟ کچھ حصہ بھی نہیں لائے. کعبے سے پلٹ کے آتے ہیں تو حصہ سمجھ میں آتا ہے، کربلا سے پلٹ کے آتے ہیں
جو لوگ مکہ معظمہ سے جب آتے ہیں عمرہ کر کے حج کر کے پلٹ کے آتے ہیں تو حصہ لے کے آتے ہیں، تبرک لے کے آتے ہیں، کیا کہا آب زمزم، زمزم کا پانی تبرک کے طور پر تقسیم ہوتا ہے۔ کربلا سے جب سجدگاہ آتی ہے یہ تبرک سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھائی یہ مکے کا تبرک ہے، کربلا کا تبرک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا یہ آپ خاک پر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات بتائیے، زندگی بھر اگر آپ کو زمزم ملے تو آپ اس سے وضو کریں گے کہ نہیں؟ پوری لائف بھر جو مختصر سے آتا ہے وہ تو ظاہر تبرک ہوتا ہے، تو اسے بیمار کو پلایا جائے یا برکت کے لیے جو آدمی خود پیے، یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں، ورنہ اب تو ہر چیز ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ کھرا اور بڑا اسلام جو ہے وہ تو کچھ ماننے پر تیار ہی نہیں۔ اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خدا کے کب تک رہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کسی چیز کا کنسیڈریشن نہیں ہے۔ وہ اسلام ایسا ہے کہ نہ کسی چیز کا ریکگنیشن ہے نہ کسی چیز کا کنسیڈریشن ہے۔ سبیل نہیں، تبرک نہیں، ماتم نہیں، حصہ نہیں، درود نہیں، فاتحہ نہیں، نظر نہیں، نیاز نہیں، شیرمال نہیں، حلوہ نہیں، روٹی نہیں، بریانی نہیں، اور اسی طریقے سے حلیم نہیں۔ اور فرمایا آپ نے کوئی روضہ نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کسی صوفی کی درگاہ نہیں، کہیں قوالی نہیں، کہیں چادر نہیں، کہیں پھول نہیں، کہیں زیارت نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، کسی کے روضے پر جانا نہیں، کسی کی قبر پر جانا نہیں، رسول کی کوئی یادگار مکے میں نہیں، رسول کی کوئی یادگار مدینے میں نہیں، اہل بیت کی کوئی یادگار حجاز میں نہیں۔ تو ہر چیز پر تو آپ نہیں کا پہرا لگا رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا سے کئے دن بنتی ہے۔ اللہ سے کئے دن بنتی ہے۔ اب بقیہ جو چیزیں ہیں وہ کل عرض کروں گا۔ اور فرمایا آپ نے تو حدیث ہے رسول اللہ کی، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور نار کے بانٹنے والے ہو۔ 4 مصرے سن لیجئے، پڑھ دوں؟ جام کوثر کے لیے مرتے ہیں، لو اور سنو۔ جام کوثر کے لیے مرتے ہیں، لو اور سنو۔ نار دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں۔ نار دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں، لو اور سنو۔ جن کو حیدر سے عداوت ہے، سنا ہے وہ لوگ باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں، لو اور سنو۔ جام کوثر کے لیے مرتے ہیں، لو اور سنو۔ نارے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں، لو اور سنو۔ نارے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں، لو اور سنو۔ جن کو حیدر سے عداوت ہے، سنا ہے وہ لوگ جن کو حیدر سے عداوت ہے، سنا ہے وہ لوگ باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں، لو اور سنو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جنہوں نے سیدہ کا دل دکھایا انہیں کیا حق پہنچتا ہے جنت سے باتیں کرنے کا؟
جنت کی باتیں کرنے کا اس کو حق نہیں ہے جس کے نام پر جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جنت کی باتیں کرنے کا حق انہیں نہیں ہے جن کے دل میں حسن و حسین کی عداوت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین سردار ہیں جوانان جنت کے۔ اللہ اللہ، کون حسن و حسین کو نہیں جانتا؟ کیا حسن و حسین کسی خاص فرقے کے لیے ہیں، کسی خاص گروہ کے لیے ہیں؟ آج بھی جمعے کے خطبے میں حسن و حسین کا سب نام لیتے ہیں۔ مسلمان اپنے دل میں سوچے اور یاد کرے اور غور کرے کہ دنیا نے آل محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہر جمعے میں آپ شریک ہوتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، علماء کی تقریریں سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں۔ یہ بتائیے حسن و حسین کا نام بھی کبھی سنا ہے؟ اور اگر یہ نام آتے ہیں تو بتائیے یہ حسن کون ہے، یہ حسین کون ہے؟ یہ وہی تھے جنہیں رسول اللہ منبر پر لے کے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے۔ وابغض اللہ من ابغض حسینا، خدا اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے۔ ہائے اسی حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا، ہائے اسی حسین کو آوارہ وطن کیا۔ آج محرم کی پہلی تمام ہو گئی، کل صبح تک کربلا کی زمین کو فاطمہ کے لال کا انتظار رہے گا۔ مدینہ ویران ہو گیا، حسین مدینے سے رخصت ہو گئے۔ سوال بیعت کے بعد سب سے پہلے نانا کے مزار پر آئے، زری میں انگلیاں گاڑ کے آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا آپ کو میرا آخری سلام، نانا میں جا رہا ہوں، نانا امت نے اجر رسالت خوب ادا کیا، اب میں مدینے میں نہیں رہ سکتا نانا، خدا حافظ۔ مونس کہتے ہیں رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انام، بحر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کا غلام، یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے، یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے۔ چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ارے ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچیوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ بڑی دیر تک حسین اپنے نانا سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اٹھے، بقیع میں آئے، امام حسن کی قبر کے سرہانے آئے، امام حسن کو سلام کیا، کہا بھیا خدا حافظ، بھیا میں عراق جا رہا ہوں، اب قبر کا شمع روشن کرنے کون آئے گا، اب قبر کے سرانے آ کے کون بیٹھے گا، بھیا میں جا رہا ہوں، بھیا اکیلا نہیں جا رہا ہوں، قاسم میرے ساتھ جا رہا، عبداللہ میرے ساتھ جا رہا ہے۔ بڑی دیر تک حسین بھائی سے باتیں کرتے رہے، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ حسین اٹھے، ماں کی قبر کی طرف چلے،
اس تیزی سے چلے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ حسین اس تیزی سے چلے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ حسین قبر سے لپٹ گئے، کہنے لگے اماں آپ کو ہمارا رونا گوارا نہیں تھا نا، اب ہم کربلا میں لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، اماں ہم کربلا میں گھر لٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آواز آئی، ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، ارے شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائیں مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، ارے دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے،